اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرمایا۔ 3 لوگ تھے، بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لی، فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ۔ اچھا، یہ جو 3 لوگ ہیں نا، یہ جو 3 بندوں کی سٹوری نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو سورۃ الکہف میں اصحاب الرقیم کہا گیا ہے۔ ایک تو نا اصحاب الکہف، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اے مخاطب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب کہف اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں؟ مطلب یہ تھا کہ اللہ کی تو بے شمار عجیب و غریب نشانیاں ہیں، صرف یہی نہیں۔ تو یہ جو والرقیم کہا گیا ہے نا، کتبے والے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہی 3 لوگ ہیں، یہ کتبے والے۔ اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اصحاب الکہف کا ذکر کیا، اور اس کے اگلے باب میں باب حدیث الغار، ان لوگوں کا واقعہ بیان کیا۔ تو گویا کہ اصحاب الکہف کا ذکر بھی آ گیا، والرقیم کا ذکر ان کے بعد آ گیا۔ اور یہی بات حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرح میں لکھی ہے۔ کچھ روایات بھی ہیں اس سلسلے کی کہ یہ لوگ تھے۔ تو خیر، ان کا واقعہ ہوا کہ حدیث میں بھی ذکر ہو گیا ڈیٹیل میں، اور قرآن میں بھی ان کا اشارتاً ذکر آیا تھا والرقیم کے نام سے۔ آفت آئی ان کے اوپر کہ ایک بڑی سی چٹان غار کے منہ پر آ جاتی ہے اور غار کا راستہ جو ہے بند ہو جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ، بالکل جیسے کوئی ڈھکن سے یا پیک کر دیا جاتا ہے نا کسی چیز کو، اس طریقے سے چٹان غار کے منہ کے اندر آ گئی، کوئی راستہ تک نہیں ہے۔ اب یہاں کیا کرنا چاہیے؟ 3 بندے چٹان کو ہٹا نہیں سکتے، ای میل کر نہیں سکتے تھے، واٹس ایپ میسج نہیں کر سکتے تھے، سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، کوئی ایسے کوئی چھوڑ دیں چھرلی جیسے ہمارے یہاں چھوڑ دیں، یا کوئی میسج دے دیں، کسی کو پیغام دے دیں۔ اور راہ چلتے مسافر اور پہاڑی علاقوں میں کون کب کہاں سے گزرے گا اور کون ان کی آواز سنے گا اور کب تک یہ جی پائیں گے غار کے اندر، یہ تھی سچویشن۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فقال بعضهم لبعض، ان میں سے کسی ایک نے دوسرے سے کہا، یا بعض نے بعض سے کہا، یعنی سب کے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ کیا کرنا ہے۔ لیکن ہر زمانے میں کچھ سیانے بندے بھی ہوتے ہیں۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا تم میں سے کوئی بھی سیانا بندہ نہیں ہے، الیس منکم رجل الرشید، کوئی ایک بندہ بھی سمجھدار نہیں تم میں۔ اور بعض جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ سب لوگ جیسے پاگل ہوئے ہوتے ہیں نا، سب لوگ جو ہائپر ہوئے ہیں، اشتعال میں آئے ہوئے ہیں، اور کوئی سمجھدار بندہ نہیں ہے جو نے بتایا کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس مشکل سے نکلنے کا طریقہ یہ نہیں ہے جو تم اپنا رہے ہو، اس کا طریقہ اور ہے۔ لیکن ظاہر ہے جب آدمی سینسز میں ہوتا ہے تبھی سوچتا ہے، جب بہت زیادہ ہائپر ہوتا ہے تو اس کی دماغی جو کیفیت ہے وہ بھی اتنی سٹیبل نہیں ہوتی کہ وہ ڈیپلی جا کر سوچ سکے۔ تو خیر ان میں سے کسی ایک نے کہا، اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ کو لگتا ہے نا کہ اب تو گئے، کچھ نہیں ہو سکتا نا، تو جب کچھ نہیں ہو سکتا تب بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن وہ کیسے ہوتا ہے؟ سنیے، ایک نے کہا انہو واللہ یا ہؤلاء، ارے اے لوگو، لا ینجیکم الا الصدق، تم اس مصیبت سے، آفت سے نہیں نکل سکتے ہو، ہاں ایک طریقہ ہے، الا الصدق،
اگر تمہارے اندر کوئی خلوص ہے، اخلاص، سنسیریٹی جسے آپ کہتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے تم نکل سکتے ہو۔ فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ، ہر شخص کو چاہیے کہ دعا مانگے، بِمَا يَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ، اپنے اس نیک عمل کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگے، یعنی اپنے اس نیک عمل کا وسیلہ دے کر جس میں وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اس عمل میں سچ کر دکھایا ہے، سچ بولا ہے یا سچ کیا ہے۔ ایک ہے زبان سے سچی بات کرنا، ایک ہے عمل کا سچا ہونا۔ عمل کا سچا ہونا جعل سازی کے الٹ ہے، ہوتا نا دکھاوا۔ ایک آدمی آپ کو ملتا ہے بہت اچھے طریقے سے الفاظ بولتا ہے، آپ کو مل کر بہت خوشی ہوئی، وہ تھوڑا سا ادھر ہوا، کہتے ہیں جی وہ ٹائم ضائع کرنے آ جاتے ہیں۔ تو وہ جو آپ کہہ رہے تھے آپ کو مل کر بہت خوشی ہوئی، اس میں صداقت نہیں تھی، وہ فراڈ تھا۔ اور حدیث میں یہ ہے کہ سچ میں طمانیت ہے، سکون سچ میں ہے اور جھوٹ میں خلش ہے۔ وہ جو ہمارے ہاں بے چینی ہوتی ہے نا، پریشانی ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، اس کا ایک بہت بڑا سبب جھوٹ بھی ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سچائی اطمینان کا ذریعہ ہے، سکون کا ذریعہ سچائی، سچ کہیں، عمل کا بھی سچ ہے، قول کا بھی سچ ہے، دو نمبری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے، جو باہر ہیں اندر بھی وہی ہیں اور اس مالک کو راضی کرنے کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز مشکل وقت میں بھی کام آتی ہے۔ اور اگر جھوٹ ہوگا، دکھاوا ہوگا، جعل سازی ہوگی، جیسے ہمارے کہتے ہیں نمبر ٹانگنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ دیر پا چیز نہیں ہے۔ کسی کو پتہ نہ چل جائے، بات کھل نہ جائے، کوئی لیک آؤٹ نہ ہو جائے، کسی کو پاس ورڈ کا پتہ نہ چل جائے، کوئی ایسا بتانے والا نہ ہو، یہ ہر وقت ٹینشن رہتی ہے جب آدمی صداقت سے کام نہیں لیتا۔ تو وہ کہتے ہیں جی اپنے اس عمل کا وسیلہ دو اللہ کے حضور جو تم نے اسے راضی کرنے کے لیے کیا ہے۔ تو انسان اللہ کی ذات و صفات کا بھی وسیلہ دیتا ہے اور کسی نیک بندے سے دعا کرواتا ہے، نیک بندے کی دعا کو وسیلہ بناتا ہے، اپنے نیک عمل کو وسیلہ بناتا ہے کہ یا اللہ یہ جو میں نے نیک عمل کیا ہے اگر آپ کی رضا کے لیے کیا تو ہمارا کام کر دیجیے، جس مشکل میں ہم ہیں اس سے نجات دے دیجیے گا۔ اللہ تو جانتا ہے نا کہ اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا، خلوص کے ساتھ کیا تھا یا کسی اور مقصد کے لیے کیا تھا، وہ جانتا ہے۔ اس لیے کہا کہ جس میں اس نے سچ بولا ہے اس عمل کے وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے۔